بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کو اللہ کی محبت، اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، 70 گنا زیادہ اللہ جل شانہ اس ایک بندے سے جو ہے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایک ماں کو دیکھیں، جب اس کا بچہ تھوڑی سی تکلیف میں ہو تو وہ کتنی پریشان رہتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتی۔ تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب جس نے پوری کائنات کو بنایا، وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ رب جو ہر مخلوقات کو رزق دینے والا ہے، وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارا رب ہم سے بہت بے انتہا پیار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ سے کہ یہ بندے جو ہے، یہ انسان بہت گناہ کرتے ہیں، آپ جو ہے ہمیں حکم دے دیں کہ ہم اس کو غرق کر دیں۔ اور زمین کہتی ہے کہ یا اللہ آپ مجھے حکم دے دے، یہ مجھ پر بہت گناہ کرتے ہیں کہ میں اس کو دنسا لوں۔ اور پانی کہتا ہے اللہ سے، یا اللہ مجھے حکم دے دے کہ میں اس پہ چڑھ جاؤں۔ اور اسی طرح جو ہے آسمان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے حکم دے دے کہ میں اس پہ پتھروں کی بارش کر دوں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے بندے ہیں تو ان کو دنسا لو، ان پر پتھروں کی بارش کر دو، ان پر چڑھ جاؤ، ان کو غرق کر دو، لیکن اگر بندے میرے ہیں تو مجھ پر چھوڑ دو۔ تو پھر سوال کرتے ہیں، یا اللہ یہ اتنے گناہ کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں کچھ نہیں کہتے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی توبے کے انتظار میں ہوں، میں اس بندے کی توبے کے انتظار میں ہوں کہ یہ بندہ توبہ کے لیے آئے گا، مجھے توبہ کرے گا اور میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ رب، وہ اللہ جو ہماری توبہ کے انتظار میں ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب خود سوچ لو کہ وہ رب جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اسے ہماری کیا فکر؟ نہ اسے ہماری، اللہ کو ہماری جو ہے عبادت چاہیے۔ ہماری عبادت سے اللہ کا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس بندے کو اپنے نزدیک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے یہ پوری دنیا جو ہے، اس میں جو بھی چیز پیدا کی وہ سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، وہ رب صرف یہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، تو میری بندگی کر، تو میرے احکام پر چل، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل، پھر دیکھ میں تیرا اور یہ ساری کائنات تیری اور جنت تیرا، تو جیسے چاہے گا ویسا ہوگا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے بندے، اگر تو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر جو میں چاہوں گا، اللہ فرماتے ہیں جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، لیکن جب تو میری خواہش کے مطابق زندگی، میرے احکام کے مطابق، میرے رسول صلی اللہ، میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر تو جیسے چاہے گا ویسے جو ہے میں تجھے دوں گا۔ تو منچاہی زندگی چھوڑ دے دنیا میں، جو ہے تو منچاہی زندگی چھوڑ دے۔ جس نے اللہ کے لیے قربانی دی، اللہ نے دنیا اس کے لیے مسخر کر دی، لیکن جس نے جو ہے اللہ کے احکام پر عمل نہ کیا تو وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، دنیا بھی اس کی گئی اور آخرت بھی اس کا گیا۔ اگر وہ اسے دنیا میں جو ہے بہت دولت مل جائے، بہت دولت مل جائے، لیکن اس کی روح سکون پر نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے دولت مند لوگ ہوتے ہیں لیکن خودکشی کر لیتے ہیں، کس وجہ سے؟ دل کا سکون نہیں ہوتا ان کا،
ان کی روح جو ہے تڑپ رہی ہوتی ہے سکون کے پیچھے کہ سکون کہاں ہے. اور سکون کیا ہے؟ سکون اللہ کی یاد ہے، سکون اللہ کا ذکر ہے. اللہ نے سکون، بدن کی غذا تو ہے، یہ بدن کی غذا، بدن ہمارا ظاہر ہے، یہ ہم روٹی کھا کے جو ہے اس کو غذا ملتی ہے، لیکن جو اصلی روح کی غذا ہے، روح کی غذا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. یاد رکھو، جب تک اللہ جل شانہ کا ذکر نہیں کرو گے، اللہ جل شانہ کو یاد نہیں کرو گے، تو اللہ جل شانہ تب تک تمہیں جو ہے وہ روح، وہ سکون، وہ خوشی نہیں ملے گی روح کو. تو اس اللہ، اس رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بندے سے کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے میرے بندے، تجھے تو میں نے پیدا کیا ہے، تو کس طرف جا رہا ہے؟ تو کس طرف جا رہا ہے؟ تو مجھے دیکھ، میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں. اور اللہ، وہ اللہ جس نے جو ہے ہمیں، ہم تو اگر قیامت تک بھی اللہ ہمیں زندگی دے دے اور ہم جو ہے اللہ کے راستے میں ہوں اور اللہ کو جو ہے اللہ کے راستے میں سجدے میں ہوں، پھر بھی ہم اللہ کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. سوچ لو، اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جو نبی سب سے آخر میں آیا ہے، اور اس کی امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے جو دنیا میں بھی امتی امتی جو ہے کہہ کر چلے گئے، اور آخرت میں بھی جو ہے امتی امتی کہیں گے، محشر کے دن بھی امتی امتی کہیں گے. جب تک سب امتی جنت میں نہ چلے جائیں، وہ جو ہے امتی امتی نہیں کہنا چھوڑیں گے. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے بہت پیارا دین اللہ کے فضل و کرم سے دیا ہے. اس کو جو ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں جو ہے بہت پیاری جو شکل دی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ دین کتنا بڑا احسان ہے. یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کتنی قربانیاں دی ہے، یہ ایسے ہی نہیں دی میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے لیے دی ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں خوشی کے ساتھ رہ سکے. تو مختصر سی زندگی ہے، اس کو جو ہے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارے. انشاءاللہ اللہ جل شانہ سے جب ملیں گے تو خوشی سے ملیں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، ہم بھی خوش ہوں گے. لیکن اگر ہم نے نافرمانی کی تو خدا نخواستہ پھر اللہ سے اس طرح ملیں گے کہ اللہ بھی ناراض ہوں گے اور ہم بھی جو ہے آنکھیں نیچے کر کے کھڑے ہوں گے. پھر وہ دن بہت سخت ہوگا. کیا پتہ خدا نخواستہ اگر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو ہم پھر بہت نقصان میں چلے جائیں گے. تو اس اللہ جو وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ اس اللہ کو جو ہے ناراض نہ کریں، اس اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. دیکھیں، ایک بات آخر میں کہتا ہوں، ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے مطابق چلے. مثال کے طور پر موبائل میرے مطابق چلے، اگر نہیں چلے گی تو اس کی وہ جو ہے سروس وغیرہ کر کے جو ہے پھر بھی اگر نہ چلے تو اس کو پھینک دیتے ہیں. اسی طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ہم خود چاہتے ہیں کہ میں نے جو چیز بنائی ہے وہ میرے مطابق چلے، لیکن بندے کو اللہ نے پیدا کیا، میں خود کیوں اللہ کے احکام کے مطابق نہیں چلتا؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس کے مطابق چلوں گا. اگر نہیں چلوں گا تو اللہ شاید 1-2 بار سروس کر دے، مثال کے طور پر 1-2 بار موقع دے دیں، لیکن آخر میں جب موت آئے گی پھر بھی ہم نہیں سدھرے تو یقین جانے اللہ ہمیں اسی طرح دوزخ میں پھینک دے گا، خدا نخواستہ. تو انشاءاللہ اللہ سے مانگے اور خوب گڑ گڑا کر مانگے اور اللہ جل شانہ کو راضی کرے اللہ کے احکام کے مطابق. ان کو جو ہے اللہ کے احکام پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز ضرور جنت میں جائیں گے. اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں
ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر جو ہے نیچے آنکھیں نیچے کر کے جو ہے کھڑا ہونا پڑے۔ انشاءاللہ مختصر سی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر لے، آج مرے کل مرے، 1 سال بعد 100 سال بعد مریں گے ضرور مریں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ نیت کر لیں، پھر دیکھیں اللہ جل شانہ ضرور جو ہے توفیق دے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔